انسان اختلاف کرے جہالت میں، جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث کی دلیل آ جائے پھر بھی اختلاف کرے تو یاد رکھو یہ گمراہی کا اختلاف ہے جو سیدھے تمہیں جہنم لے جا کے چھوڑتا ہے۔ میں یہی زندگی گزارنا ہے تو وہ تو جانور بھی ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، لوگوں کے لیے فلاح و بہبودی کا کام کرنا، لوگوں کے لیے اسلام پہنچانا۔ اس واسطے اللہ نے تمہیں نکالا۔ اپنے لیے جیتے ہو تو پھر امت محمدیہ کی کوئی خصوصیت نہیں رہی میرے بھائی۔ اور جو انعام و اکرام رب نے کیا تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ انعام و اکرام چھن گیا، وہ بھی اس واسطے نہیں کہ رب العالمین نے ظلم کیا، اس واسطے کہ ہم اپنے کردار سے بدل گئے تو رب العالمین نے بھی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہ وعدے جو صالحین سے کیے تھے وہ ہم سے لے لیے کہ جوانوں سنو، تمہارا کردار نیک ہو، اچھا ہو، نیکی پہ قائم ہو، اللہ کے لیے زندگی گزارا ہو، حرام کاری نہ کی ہو، چھپے طور پر فحش نہ کیا ہو، تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے ایسے نوجوان کو ہم کیا کریں گے؟ اس وقت عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ کھانا کھا رہے ہو بنیہ، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے میں کام کروں گا، بنیہ بسم اللہ کہہ کے کھاؤ۔ کھانا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، حتیٰ کہ میں کیا کہوں بیوی سے ملنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان بیوی سے ملتا ہے مسلمان تو اللہ اسے بھی اجر دیتا ہے۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، خواتین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو ایک ڈیوٹی لگائی تھی، جس کے تحت فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تمہارے لیے فلاں فلاں جگہیں ہیں، جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ہے، دنیا کے اندر عزتوں والا مقام ہے، رب العالمین نے تمہیں منتخب کیا ہے جیسے تمہارے سے پہلے بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام عالموں پر ان کو فضیلت عطا کی تھی جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس منصب کو تبدیل کر کے امت محمدیہ کے لیے لکھ دیا، حتیٰ کہ رب العالمین نے اس کی تابعداری، اس کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے اس سے پہلے بھی لکھ دیا، تورات زبور میں بھی یہ بات لکھ دی، تم لوگوں کے لیے بھی قرآن میں یہ بات ہے کہ زمین کے وارث وہی ہوں گے جو صالح لوگ ہوں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے رب العالمین نے وہ اونچا مقام عطا کیا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا کہ حوض کوثر کا پانی پینے والے تم ہو، کوئی دوسری انبیاء کی امت کے لیے حوض کوثر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والے تم ہو، اس سے پہلے کسی نبی کی امت جنت میں جانے والی نہیں ہے۔ وضو کے اعضا چمکنے پر امتیوں کا پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کریں گے، اس سے پہلے کہ امتوں کے لیے یہ کوئی وعدہ نہیں ہوا۔ یہ تمام فضیلتیں اس کام کے عوض عطا کی گئی جو ذمہ داری رب نے ہم کو عطا کی تھی۔ وہ ذمہ داری کمانا نہیں تھا، جمانا نہیں تھا، عیش نہیں تھا، آرام نہیں تھا، ڈاکٹر بننا نہیں تھا، انجینئر بننا نہیں تھا، ملٹی ملینر بننا نہیں تھا، مالدار بننا نہیں تھا۔ وہ ذمہ داری تھی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت تم کو ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک اہم ترین کام تمہیں کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ سب سے اہم ترین کام ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ یہ چیز اصل میں تمہیں عطا کی گئی، اور اسی پر فرمایا کہ دیکھو کامیابی بھی اسی پر ہے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دیکھو تفریقے میں نہ پڑنا، ٹکڑے ٹکڑے نہ بن جانا۔ جس طرح تم سے پہلی امتیں اختلافات کا شکار ہوئی، جس طرح تم سے پہلی امتیں گروہوں میں بڑھ گئی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصارہ 71 فرقوں میں تبدیل ہوئے 71، اور یہودی 72 فرقوں میں تبدیل ہوئے 72، اور میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی 73۔ کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم جانے والے ہیں سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس کام پہ ہیں، میں اور میرے صحابہ جس عقیدے پر ہیں، میں اور میرے صحابہ جس ایمان پر ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جنت جانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا کہ تفریقے میں نہ پڑو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، خاص طور پر اختلاف وہ جو قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد بھی اختلاف کیا جائے۔ انسان اختلاف کرے جہالت میں، جس کو پتہ نہیں ہے، جس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب قرآن اور حدیث کی دلیل آ جائے پھر بھی اختلاف کرے تو یاد رکھو یہ گمراہی کا اختلاف ہے جو سیدھے تمہیں جہنم لے جا کے چھوڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عذاب کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن وہ لوگ کیسے اٹھیں گے؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور بعض کیا ہوں گے؟ غم سے نڈھال سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم وہ لوگ ہو جو دراصل ایمان لانے کے بعد کفر کیے ہو۔ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، اس سے کھل کر بات واضح ہو گئی کہ یہاں مسلمان ہی خطاب ہوں گے جو نام لیوا عمل سے بیکار جو ہوں گے نا، انہی سے خطاب ہے، کافروں سے یہاں پر خطاب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کافروں سے خطاب ہوتا تو رب یہ نہیں کہتا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، وہ تو ایمان لائے ہی نہیں۔ کافروں کی بات ہرگز بھی نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو نام کے رہ گئے، کام کے نہیں۔ صرف سمجھ گئے کہ ہم دراصل کیا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہم مسلمان ہیں، جو چاہے کرتے رہو، جیسے چاہے زندگی بتاتے رہو، تمہارے لیے کھلی چھوٹ ہے۔ ارے انجوائے لائف ہے جی، ہاں نوجوانی ہے بھائی، جوانی دیوانی کہتے، اس وجہ سے کیا کرنا، کیا ہونا کرتے رہو بھائی، رات بھر فحش فلمیں دیکھتے رہو، گانے گاتے رہو، میوزک سنتے رہو، اپنے من مانے خواہشات پورے کرتے رہو۔ آج سب سے اہم ترین بگاڑ ہمارے نوجوان بچوں کا ہے، اور نوجوان امت کا سرمایہ ہوتے ہیں میرے بھائی، امت کا کیپٹل ہوتے ہیں۔ نوجوان سدھر گئے تو یاد رکھو پوری امت بن گئی، نوجوان کسی امت کے کسی قوم کے بگڑ گئے تو پوری قوم برباد ہو گئی۔ تو آج دراصل ہمارا بگاڑ جو ہے نا وہ اپنے ہی لوگوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور مجھے بھی اصل میں انہی سے خطاب ہے آج جو مسلمان کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ میرا اپنا کوئی لیکچر نہیں ہے، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں کہ رب نے تمہیں کیا کہا ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جو کفر تم نے کیا ہے اب اس کے پاداش میں مزہ چکھو ابھی عذاب کا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جو پریکٹیکل مسلمان ہوگا اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اس کے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، چمکتے دمکتے 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ نبیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے وہ سب کچھ، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں، یہ اللہ کی کلام کی آیتیں ہیں، اور حق کے ساتھ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی عالموں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالی عذاب دے کر ڈکٹیٹرشپ نہیں قائم کرنا چاہتا، اللہ کو خوشی نہیں ہو رہی ہے جہنم میں ڈال کر، بلکہ رب العالمین تو سراپا رحیم ہے۔ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے گناہ ہیں جو تمہیں جہنم لے کے گئے، ورنہ تو دراصل رب العالمین نے تمہیں پہلے ہی تنبیہ کی دنیا کے اندر، دیکھو یہ زندگی جمانے کمانے کی نہیں ہے، یہ زندگی انجوائے لائف نہیں ہے، یہ زندگی تمہیں اپنے من مانے خواہشات کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ رب نے تمہیں یہ زندگی دی ہے تو بار بار کہا کہ کیوں دی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام ملک ہے، تمام بادشاہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ تمام بادشاہی کا مالک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کیوں دی زندگی تمہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، تمہیں پیدا کیا اور تمہیں مارے گا۔ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس واسطے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، کون جنت کا مستحق اپنے آپ کو بناتا ہے، اپنے عمل سے کون جہنم کا حقدار بنتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ نتیجہ نہیں ہے یہاں کوئی خوش ہے کوئی غمگین ہے تو نتیجہ نکل گئے نا،
نتیجہ یہاں نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہاں تم رب کے احکامات مان کے چلتے ہو اور جنت کے مستحق بنتے ہو، یا اپنے منمانے طریقے پہ چلتے ہو اور جہنم کا مستحق بنتے ہو۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، کئیوں جگہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ سورہ دہر کی پہلے آیات پر جاؤ، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ کسی کی عمر 50، کسی کی 60، کسی کی 40، کسی کی 25۔ میں پوچھتا ہوں جس کی 25 ہے وہ 26 سال پہلے کہاں تھا؟ اس کا وجود کہاں تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کے دوست کون کون تھے؟ اس کے جان پہچان والے کون تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ ہر کوئی جو زندگی لے کے آیا ہے اس پر ایک زندگی ایسی گزر چکی ہے، ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے وجود بخشا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بالکل خون کی بھٹکی سے تمہیں بنایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھتے دیکھتے سننے والے بن گئے، دیکھنے والے بن گئے۔ پھر انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، پھر اللہ نے راہ دکھائی، قرآن اتارا، تمہیں شتر بے مہار نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہے پھرو، تمہیں گائیڈنس کیا رسولوں کے ذریعے، اور آخری رسول کو ایسی کتاب دی جو قیامت تک کے لیے بقا ہے اور کبھی نہ فنا ہونے والی کتاب ہے، جس کے اندر نہ باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ نکل سکتا ہے، نہ آتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی جھوٹ آ سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، اس کے اندر نہ جھوٹ آ سکتا ہے، نہ باطل کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ کوئی فنا ہو سکتی ہے۔ یہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے گائیڈنس اتار دیا، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں شکر گزار کون ہے، تم میں نافرمان کون ہے۔ شاکر جنتی پھر جہنمی ہے، تو شکر ادا کرو گے تو جنت جاؤ گے، کفر رحمت کرو گے تو جہنم جاؤ گے۔ اسی کے لیے رب العالمین نے یہاں بھیجا ہے۔ تم کیا کرتے ہو، کیا کماتے ہو، کتنا جماتے ہو، کتنا دیتے ہو، کتنا لیتے ہو، یہ سوالات ہونے والے نہیں ہیں۔ ہوں گے تو تمہیں معلوم ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، یہ سوال سب سے پہلے آنکھ بند کرتے ہی ہوگا۔ سوال ہوگا تو ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ سوال ہوگا تو ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تم نے کیا عقیدہ بنایا ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، دین اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہارے لیے سب سے پہلے سوالات کوئی اور نہیں ہیں۔ تو اصل چیز اس کی تیاری ہے، اور اس تیاری کے بعد اس کو تن من دھن کے ساتھ لوگوں تک پھیلانا، یہ ذمہ داری رب نے دیا۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے پر رب نے کہا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے، زمینوں میں بھی جو کچھ ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ کنتم خیر امہ، اسی واسطے تم خیر امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی امت، اپنے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے جینے والا جانور بھی ہے جو خود کھاتا ہے بھوک لگنے پر، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی حیوانی زندگی ہے، میں یہی زندگی گزارنا ہے، تو وہ تو جانور بھی ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، لوگوں کے لیے فلاح و بہبودی کا کام کرنا، لوگوں کے لیے اسلام پہنچانا، اس واسطے اللہ نے تمہیں نکالا۔ اپنے لیے جیتے ہو تو پھر امت محمدیہ کی کوئی خصوصیت نہیں رہی میرے بھائی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یاد رکھو اللہ نے تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے، بعینہ، وہی صفت جو رب نے قرآن کے لیے استعمال کی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے ماہ رمضان میں قرآن کو اتارا، کیوں؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے وہی للناس کا لفظ یہاں پر اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے استعمال کرتا ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی یہ امت۔ خود کا بھی ہوش و حواس نہیں ہے تو لوگوں کے لیے کیا کام کرو گے؟ میرے بھائیو،
5 منٹ اگر آپ مجھے دیں گے، لمحہ 5 منٹ لمحہ لمحہ مجھے دیں گے اور سوچیں گے کہ رب نے ہمیں بھیجا کیوں اور ہمیں احساس کیا ہے، تو یاد رکھو آپ کی زندگی پلٹنے کے لیے کافی ہوگا، انقلاب ریولوشن کے لیے کافی ہوگا۔ سوچو آج ہماری حالت کیا ہے، پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے اندر کیا ہے، خصوصیت کے ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کی حالت کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ اس اسٹیٹ کے اندر کیا ہے۔ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ہاں؟ ہم پر تو بجلی گرتی ہے، ان کے لیے ہیں قصر اور محلات، ان کے لیے ہیں عہدے اور تمام سیٹیں۔ آخر وجوہات کیا ہے؟ کہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو رکھا اور ہم کہاں پستی میں گر گئے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں جو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہماری کیوں آئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں رب تو ہم سے ناراض نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تو ہم سے وعدہ دوسرا کیا تھا۔ ایمان والوں کے لیے مفلحون کا لفظ استعمال ہوا، کامیاب کا لفظ استعمال ہوا، صادقون کا لفظ استعمال ہوا، وارثون کا لفظ استعمال ہوا۔ کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو اللہ تو جھوٹا نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم جھوٹے ہیں اپنے ایمان میں، اتنا تو دراصل اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنا اعتراف تو کر سکتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ میرے سامنے مخاطب دیکھنے والے میں بھی کیا ہے، زیادہ تر نوجوان ہیں۔ میں ان لوگوں کو پاس نصیحتیں اور سب کے لحاظ سے بعض نصیحتیں کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا گھر میں پک رہا ہوگا، کیا سالن بنا کے رکھی ہوگی۔ میں تو بولا بریانی کیا بنائی، نمک ڈالی نہ ڈالی، پتہ نہیں بیوی، یہ سب چیزیں کیا ہیں، سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں آدھے گھنٹے میں ختم کروں گا تو برابر آدھا گھنٹہ، اور میرا کیا ہے پاؤ گھنٹہ باقی ہے۔ لیکن چند باتیں ہیں جو بہترین طور پر آپ سوچ کے خود قدم اٹھا سکتے ہیں کہ ان حالات پر پہنچنے کے ذمہ دار کون ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو عزتیں دی، آپ کو مقام دیا، لیکن وہ تمام چیزیں آج ہمارے ہاتھ سے چھن چکی ہیں تو رب ہم پر ظلم نہیں کر رہا ہے، ہم اپنے اعمال کے پاداش میں خود وہاں گرے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خالی خولی نعرے بازیوں سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ عمل سے آپ ثابت نہ کر دیں کہ ہم بدل گئے۔ اور جو انعام و اکرام رب نے کیا تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ انعام و اکرام چھن گیا، وہ بھی اس واسطے نہیں کہ رب العالمین نے ظلم کیا، اس واسطے کہ ہم اپنے کردار سے بدل گئے۔ تو رب العالمین نے بھی، اللہ تبارک و تعالی نے بھی وہ وعدے جو صالحین سے کیے تھے وہ ہم سے لے لیے۔ اس واسطے یاد رکھو تبدیلی اہم ترین چیز ہے، اور اس تبدیلی میں ہمیشہ کردار کس کا رہا ہے وہ یاد رکھ لیجیے۔ قوموں میں ہمیشہ کردار پیدا کرنے والے نوجوان ہیں۔ اسی واسطے شاعر کہتا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ہمیشہ سے کردار سازی کے اعتبار سے نوجوان ہیں جو اگر چاہیں تو پہاڑوں کو موم کر سکتے ہیں، اگر گرنے پہ آئیں تو اتاہ گہرائیوں میں جا کر گندگی کے آخری زمانے تک، آخری تہ تک اتر سکتے ہیں۔ یہ دونوں پاور اس جوانی کے اندر رب نے دیا ہے۔ اچھائی کی شکل اختیار کر لو تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، برائی کی شکل اختیار کر لو تو اس سے برا کوئی نہیں۔ تو یاد رکھو جوانوں، سنو، اللہ تبارک و تعالی نے اسی جوانی کی وجہ سے، اسی جوانی کی اہمیت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پیغام دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر سے کوئی شخص اپنی قدم بھی اٹھا کے نہیں رکھے گا آگے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی سوال نہیں کرتا۔ فرمایا 5 سوالات ہیں
جب تک ان سوالات کا جواب کوئی شخص نہیں دے گا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ کون سے 5 سوالات؟ فرمایا کہ ان عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کہاں بتایا اور جوانی کہاں کھپائی۔ میں پوچھتا ہوں عمر کے اندر جوانی آئی یا نہیں آئی؟ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ٹوٹل فلیٹ۔ عشاء کی نماز ہو گئی، مولوی صاحب ہمیں سونے کا ٹائم، تمہیں بولے تو ہمیں کیا کریں گے؟ یہ کیا سن رہے ہیں؟ میں نے کچھ سوال کیا تھا، نہیں کچھ میٹھا کھانے کی دیا تھا، سوال کیا تھا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ عمر تو نے کہاں کھپائی؟ عمر میں جوانی آئی یا نہیں آئی؟ نا، پھر سوال کیوں الگ سے عمر پھر جوانی کا بھی؟ جب عمر کے اندر جوانی آ گئی، تو نے عمر کہاں کھپائی سوال ہو گیا، جوانی بھی اس کے اندر آ گئی، لیکن اس جوانی کی اہمیت کے خاطر سوال الگ ہے۔ پھر پوچھا کہ ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں کھپائی، کہاں گزاری نہیں، کہاں کھپائی، کہاں تج دی، کہاں گم کر دی؟ سوچو ذرا، اپنی جوانیاں کہاں گم کر رہے ہو؟ چائے خانوں، ہوٹلوں، سنیما گھروں، ٹی وی، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، دوستی، چیٹنگ، کس میں ہے؟ نہیں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، امت کی فکر، دین کی فکر، دعوت اللہ، کس میں برباد ہو رہی ہے؟ کس میں آپ دراصل کام کر رہے ہیں اپنی جوانی کے اعتبار سے؟ یہ سوال ہر ایک کو آنا ہے، جوانی کہاں کھپائی؟ کیا جواب دو گے تم؟ اہمیت جوانی کی الگ سے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں ایک شخصیت وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ 7 صفات والے ایسے ہیں جن کو رب العالمین حشر کے میدان میں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ سوچے ہوں گے کہ عرش کے سائے میں جگہ ملنا 1 2 3 4 منٹ 5 منٹ کا مرحلہ، اس کے بعد جنت جانے جاتے سایہ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ اگر ایسی سوچ ہے تو غلط ہے۔ یاد رکھو، قبر سے اٹھنے کے بعد جنت جانے تک کے مرحلے میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے یہ تو صحیح اللہ ہی جانتا ہے، لیکن احادیث جو اشارہ کرتے ہیں، جو خالی وہاں کھڑے ہو کے حساب کے لیے انتظار کریں گے، اس میں احادیث جو اشارہ کرتے ہیں وہ تقریباً 40 سال ہے۔ کب اٹھ کے لنگ دھڑنگ، ایک کپڑا بھی نہیں ہوگا، حفاتن عراتن غرلن، بالکل ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتا ہے بچہ، اسی حالت پہ قبر کے پیٹ سے نکلو گے۔ اوپر سے سورج ایک نیزے پہ ہے، اور وہ ایک نیزہ بھی پتہ نہیں ہمارا نیزہ ہے یا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اور حد مقرر کی ہے، کیونکہ ابو ہریرہ جب یہ روایت کر رہے تھے تو غش کھا کے گر پڑے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے میل کہا۔ عربی میں میل ایک تو اسے کہتے ہیں جو 1 کلومیٹر کے کم فاصلے کو 1 میل جو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ 1 میل اسے کہتے ہیں جو سرما لگانے کے لیے سرما دانی کے اندر ایک کاڑی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، اب تو ملتی ہے نہیں ملتی ہے پتہ نہیں، لیکن پرانے زمانے میں سرما دانی کے لیے ایک کاڑی ملتی تھی، وہ کاڑی سے سرما اٹھا کے کیا کرتے تھے؟ آنکھوں میں لگاتے تھے۔ تو یہ سرما دانی جو اتنی ہوتی تھی برابر 1 انگلی سے بھی چھوٹی، اسے بھی عربی میں میل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سروں پر 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا۔ سورج تھوڑا سا جو مئی جون میں نیچے آ جاتا ہے تو گرمی سے برا حال ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ لوگوں کو اس کا صحیح پتہ نہیں ہوگا، کبھی آپ کو دیکھنا ہو تو چنئی آ جاؤ،
جہاں کبھی کبھی 48 ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور سمندر کا کنارہ ہے ہمارا، وہ تپتپاتی دھوپ اور اس کے ساتھ ساتھ ریت والی لو، آپ جب معلوم ہوگا کچھ اندازہ گرمی بھی کیا چیز کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو کیا ہے، یہ کہ ان جو نیچے آتا ہے، اگر اس وقت اللہ موت نہ دیتا اور فنا نہ ہوتا تو اتنا نیچے آنے کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی، کیونکہ وہاں فنا نہیں ہے، اس واسطے سب باقی بھی رہیں گے، اور موت بھی نہیں ہے، اس واسطے زندہ بھی رہیں گے۔ لیکن یہ سورج کے نیچے آنے کی وجہ سے جو حالت ہوگی وہ ان کے گناہوں کے اعتبار سے تبدیل ہوگی۔ کوئی ٹخنے تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا، کوئی کھندے تک ہوگا، کوئی کان کی لو تک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ایسے ہوں گے جو پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اپنے ہی جسم کا پسینہ اتنا ہوگا، اتنا سمندر کی طرح پسینہ ہوگا جس میں وہ تیر رہے ہوں گے۔ یہ حالت ہوگی، اوپر سے 1 میل پہ 1 نیزے پر سورج، نیچے کی زمین تانبے کی ہوگی، مٹی کی نہیں ہوگی۔ جو تانبا سب سے زیادہ گرمی کو پکڑتا ہے، جلدی گرم ہوتا ہے، لیٹ ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی واسطے پرانے دیگ وغیرہ آپ دیکھے ہوں گے، آج کل لیٹسٹ برتن آ گئے ہیں، لیکن اس زمانے کے آپ نے دیکھا ہوگا بریانی وغیرہ بنانے کے لیے جو چھتل وغیرہ جو دیگچے استعمال ہوتے تھے وہ تانبے کے ہوتے تھے۔ کیوں؟ تانبا سب سے زیادہ جلدی آگ پکڑتا ہے، گرم ہوتا ہے، اور بہت لیٹ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ زمانے میں ہاٹ باکس نہیں تھے کہ چھپا کے رکھیں، گرم کر کے رکھیں، تو یہ گرم کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو نیچے تانبے کی زمین، اوپر 1 نیزے پہ سورج اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہیں، اور کائنات میں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے اس وقت، نہ یہ زمین نہ یہ آسمان۔ آپ پوچھیں گے پھر کیا ہے؟ وہ رب ہی کو معلوم ہے کیا تبدیل ہوگا، لیکن تبدیل ہوگا 100%۔ یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس دن تمہاری کیا حالت ہوگی جب ہم اس زمین کو دوسری زمین سے، اس آسمان کو دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیں گے، اور اللہ واحد القہار کا اجلال ہوگا۔ ایسے وقت میں تمہیں کوئی سایہ نہیں ملے گا، ایسے وقت میں ایک ہی سایہ ہوگا، وہ سایہ رب کے عرش کا ہوگا۔ ایک جگہ آیا ہے عرش الہی کا سایہ، ایک جگہ آیا ہے رب کا سایہ، لیکن یہاں حدیث میں آیا کہ عرش الہی کے سائے میں 7 شخصیت ایسی ہیں، 7 صفات والے ایسے ہیں جن کو ہم اس وقت جگہ دیں گے، پتہ نہیں کتنا وقفہ کھڑنا ہوگا، اس کے بعد فیصلہ شروع ہوگا۔ جب امت پریشان ہوگی تب فیصلہ شروع ہوگا، اور فیصلہ شروع ہونے میں اور قبر سے نکل کے میدان حشر میں کھڑے ہونے کا عرصہ کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ 40 سال۔ 40 سال۔ راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 40 کا مجھے پتہ نہیں 40 سال ہیں، 40 دن ہیں یا 40 ماہ ہیں، لیکن مفسرین کی ایک جماعت کہتے ہیں 40 سال ہے۔ قرآن کہتا ہے فی یومن 50,000 سنہ، 40 سال نہیں، 50,000 سال کے برابر کا وہ ایک دن ہے۔ 50,000 سال قرآن کی آیت ہے، فی یومن 50,000 سنہ۔ اس دن کہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی دوست، نہ تمہارا یار، نہ تمہاری بیوی، نہ تمہارے بچے، نہ تمہارے ماں باپ، نہ تمہاری اولاد۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں بیٹے سے بھاگے گی، ماں باپ دونوں اپنی اولاد سے بھاگیں گے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی اپنی پریشانی میں ہوگا، یہ نہیں کہ جانتے نہیں ہیں اس واسطے بھاگیں گے، جان بوجھ کر بھاگیں گے۔ کبھی کبھی آپ بھی دیکھ لیجئے یہ حالت، کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، کبھی ٹرین پکڑنے کا معاملہ ہو جائے،
کبھی کیا ہے بس چھٹ جانے کا معاملہ ہو جائے، آج بھی دیکھ لیجئے بس اڈوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر انسان دیکھ کے بھی نہیں دیکھے جیسا بھاگے گا، بھائی 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 1 منٹ میں ٹرین چھٹتی ہے، بھائی بعد میں بات کریں گے، جو بھی ہے میں نکلتا ہوں۔ یہ یہاں کی حالت ہے، تو وہاں کی حالت میں جب رب کہتا ہے کہ کیا ہے اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگے گا، ماں باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے بھاگیں گے، تو بالکل اس زمانے کا، اس وقت کا جو کچھ بھی معاملہ ہوگا اس حیثیت سے وہ بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ ایسے میں رب کہتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایک صفت والا اس میں یہ بھی ہے، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ تبارک و تعالی کے لیے گزارا ہو، گناہ میں نہیں گزارا، اس کی اطاعت میں گزارا ہے۔ جو جوانی پار کر چکے ہیں ان کو آپشن گیا، جو نوجوان ہیں ان کو آپشن اب بھی باقی ہے کہ جوانوں سنو، تمہارا کردار نیک ہو، اچھا ہو، نیکی پہ قائم ہو، اللہ کے لیے زندگی گزارا ہو، حرام کاری نہ کی ہو، چھپے طور پر فحش نہ کیا ہو، تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے ایسے نوجوان کو ہم کیا کریں گے، اس وقت عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، جس نے جوانی انتہائی پاک بازی کے ساتھ گزاری۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اللہ رب العالمین اس نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب تک حساب نہیں مکمل ہوگا۔ حساب ختم ہونے کے بعد آپ کو کیا خیال ہے، کسی کو بلا کہ اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے اور حساب ختم ہونے کے بعد کہے کہ جاؤ جی جہنم؟ کوئی بادشاہ ایسا ہوتا ہے کہ بلا کے گفٹ دے اور کہے کہ جیل میں ڈال دو؟ ایک بادشاہ نہیں کر سکتا، تو رب العالمین کیسے یہ کام کرے گا کہ جس کو عرش کے سائے میں جگہ ملی ہو، حساب ختم ہونے کے بعد وہ جہنم چلا جائے؟ تو لا محالہ وہ جنتی بھی ہوگا، حساب ختم ہونے کے وقت تک عرش کے سائے میں بھی ہوگا۔ کس کو؟ جوان کو، جو اپنی نوجوانی کیسے بتایا ہو، نشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں۔ ایک بات کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اب اللہ کو نہیں معلوم کہ نوجوان کو بھی اپنی ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کمانا ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے تو بیوی کے تقاضے ہیں، ہاں، تو پورا وقت 24 آورس کہاں سے عبادت میں بتا دے؟ ایسا کون سا جوان ملے گا دنیا میں جو کچھ نہ کیا ہو، پوری زندگی میں صرف عبادت کرتا رہا ہو؟ اللہ نے تو یہاں یہی کہا کہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزارے۔ کیا مطلب؟ یاد رکھو عبادت میں اس وقت تک تم ہو جب تک کہ تم کوئی برا عمل نہیں کرتے، تمہارا ہر عادی عمل عبادت بن جاتا ہے جب تم بالنیہ کرتے ہو۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ کھانا کھا رہے ہو بالنیہ، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے میں کام کروں گا، بالنیہ بسم اللہ کہہ کے کھاؤ، کھانا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، حتیٰ کہ میں کیا کہوں بیوی سے ملنا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انسان بیوی سے ملتا ہے مسلمان تو اللہ اسے بھی اجر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک حیوانی جذبہ جو پورا کرتا ہے اس کے لیے اجر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بیوی کو چھوڑ کر حرام کاری کرے، زنا کرے تو عذاب نہیں ملے گا؟ کہا کہ ہاں ضرور ملے گا، جب اسے عذاب ملے گا تو اسے ثواب بھی ملے گا۔ تو معلوم ہوا عبادت کا تمہارا اپنا مفہوم جو ہے نا، مختصر سا وہ نہیں ہے، پوری زندگی تمہاری عبادت ہے۔ بس رب یہ کہتا ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو، جائز چیزیں جس حد تک ہیں وہ سب استعمال کرو۔ جوانوں تمہارے لحاظ سے نیٹ میں اچھی چیزیں وہ استعمال کرو، بہت چیزیں ہیں، پڑھنے کی بہت کتابیں ہیں وہ استعمال کرو۔
واٹس ایپ فلاں فلاں بربادیوں کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے برباد نہ ہو. اچھائی کے کئیوں ایپ ہیں، ہزاروں ایپ اسلامک ایپ بن رہے ہیں، ہزاروں ایپ سائنسی ایپ بن رہے ہیں، ہزاروں ایسے ایپ ہیں جن کے ذریعے سے تم سائنٹسٹ تک بن سکتے ہو، جس کے ذریعے سے تم بہترین کلام اللہ تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، بہترین نالج حاصل کر سکتے ہو. لیکن ہمارے نوجوان ان اچھائیوں میں جاتے نہیں، برائیوں میں بہت جلد پہنچ جاتے ہیں. ٹاپسٹ کون ہے؟ ہمارے اپنے جوان ہیں. یہ اپنے سروے سے معلوم ہو رہا ہے، اپنے لوگوں کے سروے سے ہی، کہ ہمارے نوجوان سب سے زیادہ استعمال ان ایپوں کا غلط طریقے سے کرتے ہیں. لیکن اچھائی پر پڑھنے والے، حاصل کرنے والے، جد و جہد کرنے والے نہیں. بھائیو، یہ جوانوں کے لیے خطاب ہے عام طور پر، اور پوروں کے لیے پہلے والا خطاب ہے میرا کہ یاد رکھو اللہ نے ہمیں بنایا ایک کام کے لحاظ سے. وہ کام ہے آپ کو نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھنا. اگر یہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو پھر تمہاری کوئی عزت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں. دیکھیے یہ پن ہے، میرا پن ہے یہ. ہاں، اسے عزت کب ہے؟ جب یہ اس کا کام کرے. یہ اگر لکھے گا تو میں اسے سجا کے اپنے جیب میں رکھوں گا. اگر اس کی ریفل ختم ہو گئی، پن لکھنا چھوڑ دیا، تو میں اسے کوڑے دان میں ڈال دوں گا. یہ کام اس کے لائق کا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اس کی جگہ کون سی ہے؟ کچرے کی ٹوکری ہے. وہی حالت ہماری ہے. اللہ نے ہم کو بنایا دین اسلام کو پیش کرنا، نیکی کو اپنانا اور نیکی کا حکم دینا، برائیوں کو روکنا اور برائیوں کے لیے ستون بن کے کھڑے ہونا. تم نہیں کرو گے، اللہ بھی اٹھا کے کچرے میں جس طرح تم پھینکتے ہو بیکار چیز کو، ویسے ہی تم کو بھی پھینک دے گا. آج دیکھو بھوکے درندوں کی طرح ہم پر کیا ہے غیر مسلم ٹوٹ رہے ہیں، جیسے کیا ہے بھوکا ایک دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. یہی حالت ہماری ہے، اور ہم تھر 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 کانپ رہے ہیں کہ اپنے وجود کو باقی رکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ کل کے دن کیا ہو، کل کی رات کیا ہو، کل کا دن کیا ہو، کل کون سا قانون آ جائے، کل کون سی چیز ہمارے لیے آ جائے، ہم کو پتہ نہیں ہے. یہ حالت جو ہوئی ہے یہ اسی واسطے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو جو اللہ نے دیا تھا چھوڑ دیا. اللہ نے بھی اٹھا کے کوڑے دان میں پھینک دیا. اب جو چاہے کرے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ایک لفظ، امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کہ کیوں مرا، لیکن بلڈوزر سے ہزاروں گھر ہمارے اڑا دیے جائیں تو ہم کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آخر اس کا جرم کیا ہے. یہ حالت کیوں آئی؟ یاد رکھو ہم نے جو کام رب العالمین نے، اللہ نے ہم کو دیا، ہم نے چھوڑ دیا. غور کرو، پلٹو، رجوع ہو، پھر دین ایمان میں پختگی اختیار کرو، نیکی کے لیے کام کرو، بدی کے لیے ستون بن جاؤ کہ نہیں ہونا ہے میرے جیتے جی، نہیں ہوگی. ٹی وی نہیں آئے گی، گانا نہیں سنوں گا. گھر کے اندر بڑے ہو تو ہاتھ سے روکو، برائیاں اندر نہیں آئیں گی تو یاد رکھو پھر ایمان باقی رہے گا. اگر نہیں ہے تو یاد رکھو پھر تو اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوگی، نہ دنیا میں کوئی مقام ہے نہ آخرت میں کوئی مقام ہے. اللہ سمجھ کے توفیق دے. ھذا واللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.